بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فدا جی کے یوٹیوب چینل۔ پنجاب پولیس فیز 2 تحریری امتحان کے بعد کیا کیا نیکسٹ اس کے مراحل ہوں گے اور کہاں کہاں پہ مزید اس میں فلٹر لگیں گے اور سارٹ آؤٹ آپ کو جو شارٹ لسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے، اگر چینل پہ نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ کے سوالات آپ کو جو اس ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے، سب سے پہلے پنجاب پولیس تحریری امتحان کے بعد حاضری تک تمام مراحل، جو اٹینڈنس تک تمام مراحل آپ کو بتائے جائیں گے۔ تحریری امتحان کے بعد کون کون سے مراحل ہوتے ہیں اور کیا میڈیکل میں سے بھی نکالا جا سکتا ہے، یعنی میڈیکلی انفٹ ہو کوئی تو بھی نکالا جا سکتا ہے، اور اگر ڈاکومنٹ جعلی نکل آئیں، آپ کی رزلٹ کارڈ میٹرک کا یعنی سند جو آپ کی ہے ڈگری، اور اس کے علاوہ آپ کا ڈومیسائل وغیرہ اگر کوئی وہ بوگس ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا۔ سب سے پہلے پنجاب پولیس تحریری امتحان کے بعد اگلا مرحلہ انٹرویو کا ہوتا ہے۔ انٹرویو میں صرف وہی لوگ بلائے جائیں گے جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہوگا، اور مزید یہ کہ وہ لوگ صرف اس پر انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے جو میرٹ پر پورے اترتے ہوں گے۔ انٹرویو رزلٹ کے بعد کم از کم 1 ہفتے بعد انٹرویو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ انٹرویو پر 1/1 یعنی ایک کر کے بھی کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور اکٹھے 3 یا 5 لوگوں کو ایک وقت بلا کے بھی کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ انٹرویو کے لیے جو ہے کتنے لوگوں کو کس طرح بلایا جاتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے لوگوں کا ٹیسٹ پاس ہوا ہے اور کیا میرٹ بنا ہے، اور ایک سیٹ پہ کتنے لوگ کال کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو ایک سیٹ کے لیے کال کرتے ہیں۔ اگر 100 سیٹ ہے تو اس کے لیے 300 لوگوں کو، جو ٹاپ پر 300 ہے ان کو انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں، یا 500 کو۔ یہ جو ہے اس وقت کی سچویشن بتاتی ہے۔ پنجاب پولیس انٹرویو کے بعد اگلا مرحلہ فائنل میرٹ لسٹ کا ہوتا ہے۔ کامیاب امیدواروں کی لسٹ لگائی جاتی ہے جب آپ لوگوں کا انٹرویو ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو کامیاب ہوتے ہیں لسٹ میں شامل تمام لوگ سلیکٹڈ سمجھے جاتے ہیں۔ لسٹ میں ویٹنگ لسٹ، جو اس لسٹ ہوتی ہے اس میں ویٹنگ لسٹ میں بھی لوگ شامل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی امیدوار جوائننگ نہیں دیتا تو ویٹنگ والے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور اگر تمام لوگ جو لسٹ میں شامل ہیں وہ جوائننگ دے دیتے ہیں تو ویٹنگ والے جو ہیں وہ ویٹ میں رہیں گے۔ ویٹنگ میں بھی پھر نمبر ہوتا ہے کہ 1st 2nd 3rd یا 4th، اس میں ٹاپ والے کا پہلا نمبر ہوتا ہے۔ فائنل لسٹ کے بعد بذریعہ مقامی پولیس اور بذریعہ اسپیشل برانچ ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ اب وہ کون کون سی ویریفیکیشن ہوتی ہے؟ ویریفیکیشن میں آپ کا ایڈریس اور کریمنل ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے، کوئی FIR میں ملوث تو نہیں ہے، یہ آپ کے جو متعلقہ تھانہ ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اسپیشل برانچ بھی یہ ویریفیکیشن کرتی ہے۔ بعد اس ویریفیکیشن تقریباً 2 دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ آپ ہسپتال یعنی قریبی آپ کو ہاسپٹل ہے اس سے میڈیکل کروائیں، اور ان 2 دن کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے 9 بجے پولیس لائن میں حاضری کی رپورٹ کرنی ہے۔ جس دن آپ کی حاضری کی رپورٹ کریں گے، جس دن آپ پولیس لائن میں بطور حاضری پہنچیں گے، اسی دن سے آپ کی تنخواہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس طرح پھر پولیس لائن میں لوکل ٹریننگ وغیرہ اور کچھ ڈسپلن وغیرہ سکھایا جاتا ہے، اور ساتھ آپ لوگوں کو مطلوبہ ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی جمع کروانے کی ہدایت بھی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی امیدوار میڈیکل میں انفٹ ہو جائے تو اسے دوبارہ چند ہفتوں کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ میڈیکل دوبارہ کروائے، یعنی اپنے آپ کو کور کر کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے دوبارہ کروائے، اور اگر دوسرے چانس میں بھی امیدوار میڈیکل کلیئر نہ کر سکے تو اس کو محکمہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ میڈیکل کی طرح امیدواروں کے تعلیمی اسناد اور ڈومیسائل وغیرہ کی بھی ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ جعلی پایا جائے تو اسے نہ صرف نوکری سے نکالا جاتا ہے بلکہ قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ پولیس کا میڈیکل سول جاب کی طرح ہوتا ہے، جیسے ٹیچرز کا ہوتا ہے، نہ کہ آرمی اور رینجرز کی طرح میڈیکل کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ کچھ انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔